ناول گردش ماں، رائٹر طوبیٰ کرن، قسط نمبر 28۔ واؤ! کار سے اترتے ساتھ اس نے مری کی سڑکیں دیکھتے ہوئے بازو پھیلا کر کہا تو معاذ نے اس کی شکل دیکھی۔ کتنی عجیب لڑکی ہو تم! معاذ نے اپنی آنکھیں سن گلاسز سے چھپاتے ہوئے کہا تو اینا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں عجیب ہوں؟ ہاں ظاہر ہے، ورنہ اس موسم میں مری کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ یہاں تو دسمبر یا جنوری میں آنا چاہیے، تب یہاں برف باری ہوتی ہے اور تب واؤ کہنا بنتا بھی ہے۔ معاذ چلنا شروع ہو چکا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج صبح بارش ہوئی تھی اس لیے موسم خوشگوار تھا، شام ہو چکی تھی اس لیے سورج بھی شرما کر مگر بھی چادر تان چکا تھا۔ لوگوں کی تعداد کم تھی، ایسے میں وہ دونوں گیلی سڑک پر چل رہے تھے۔ مجھے یہ سب اچھا لگ رہا ہے، اس نے سامنے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا جو سورج ڈوبنے کے غم میں سرخ ہو رہا تھا۔ نظر آ رہا ہے، ویسے میں نے کمرہ بک کروا لیا ہے، جب چل چل کر تھک جاؤ تو بتا دینا۔ اوکے، میں پوری رات یہاں چلنا چاہتی ہوں، اس نے کہا تو معاذ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تھک جاؤ گی؟ میری تھکن اتر رہی ہے یہاں، اس نے کہہ کر بے اختیار معاذ کی جانب دیکھا۔ وہ بھی تو اسے ہی دیکھ رہا تھا، پل بھر کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہ ہٹا پائے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں پوری رات تمہارے ساتھ یہاں نہیں چل سکتا کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں۔ ابھی سے تھک گئے ہیں؟ ابھی سے میرا ساتھ نہ دینے کی باتیں! تم کچھ زیادہ ہی ایموشنل رہنے لگی ہو، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ معاذ اس کی بات سمجھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ چلے پھر۔ اینا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ حیرت سے وہیں کھڑا ہو گیا۔ قرۃ العین! معاذ ابھی تک اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اینا نے مسکرا کر سر اثبات میں ہلایا تو اس نے اینا کا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کو سچے دل سے قبول کر چکی ہوں اور آج آپ کو آپ کے سارے حق دیتی ہوں، وہ بولی جبکہ معاذ اس کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اینا اتنی جلدی آگے بڑھ جائے گی۔ مگر تم تو… وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ہاں، میں وجدان سے محبت کرتی تھی مگر اب نہیں کرتی کیونکہ اللہ پاک نے مجھے بہترین سے نوازا ہے اور اب میری زندگی صرف آپ تک ہی محدود رہے گی۔ وہ دونوں ایک بار پھر چلنا شروع ہو چکے تھے۔ آس پاس کے لوگ اپنی دنیاؤں میں مگن تھے جبکہ شام کے سائے ہر سو پھیل رہے تھے۔ تم مجھے حیران کر رہی ہو۔ معاذ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ پتہ ہے معاذ، صحرا میں بھٹکتے پیاسے کے دل میں صرف پانی کی چاہت ہوتی ہے۔ وہ چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے مگر پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سراب تھا، اسے سراب سے محبت نہیں ہوتی۔ وہ پانی کی تلاش میں سراب کے پیچھے بھاگا ہوتا ہے۔ میں بھی پانی کی چاہت میں سراب کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں معاذ، وہ سراب تھا، پانی تو آپ ہیں۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بہنے لگی تھیں۔ اس کی بات سن کر معاذ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اب تمہیں کسی سراب کے پیچھے نہیں بھٹکنے دوں گا، معاذ نے شدت جذبات سے کہا، اور اتنا رویا مت کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا نہیں روتی، پلیز وہ مجھے لے دیں پلیز۔ اینا نے جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے سڑک کے دوسری جانب اشارہ کیا تو معاذ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ سامنے ایک بوڑھا آدمی مسکراتے ہوئے غبارے بیچ رہا تھا۔ تمہیں غبارے چاہیے؟ معاذ کو گویا یقین نہیں آیا تھا۔ جی، ریڈ، گرین اور بلو، اینا نے فرمائش کی تو اس نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ اچھا لا دیتا ہوں، لیکن کرو گی کیا؟ وہ محظوظ سا اسے چھیڑنے لگا۔ پوری رات یہاں چلنا جو ہے تو غبارے اٹھا کر چلوں گی نا، اینا نے معصومیت سے کہا تو وہ اسے تھامے ہی سڑک پار کر کے دوسری جانب آ گیا۔ بابا جی، یہ غبارے دے دیں، کتنے کے ہیں؟ اپنے واٹ سے پیسے نکالتے ہوئے معاذ نے بوڑھے آدمی سے کہا جبکہ وہ اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں معاذ کی عزت یکدم بڑھ گئی۔ ڈن، کام ہو جائے گا، وجدان نے کھڑکی کے پردے سرکاتے ہوئے رسیور کے دوسری جانب موجود شخص سے کہا۔ کمرے میں داخل ہوتی دعا اس کی بات سن کر ٹھٹکی۔ اوکے، وجدان فون بند کر کے پلٹا تو دعا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر زبردستی مسکرایا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ اپنی گرل فرینڈ سے۔ وجدان نے بات گھماتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ دل بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، دعا نے منہ چڑھاتے کہا تو وہ زور سے ہنسا۔ حد ہے دعا، تھوڑی دیر بھی اپنے معصوم شوہر کو خوش نہ ہونے دیجیے گا۔ ایک تو اتنے کپڑے پریس کروائے، اوپر سے اب غالب کی شاعری سنا کر میرے غم تازہ کر رہی ہیں، وجدان نے دہائی لی۔ بات اچھی گھما دی آپ نے، لیکن خیر مجھے شاپنگ مال لے چلیں پلیز، دعا نے سہولت سے کہہ دیا۔ کیا خریدنا ہے؟ تھوڑا سا دماغ خریدنا ہے آپ کے لیے، وہ مزے سے بولی تو وجدان نے آنکھیں چڑھا کر اسے دیکھا۔ شرم کریں، اتنا سمجھدار شوہر ہر کسی کو نہیں ملتا۔
ویری فنی، وہ ابایا اوڑھنے لگی۔ ٹھیک ہے پھر میں نہیں لے کر جا رہا، خود ہی چلی جائیں۔ وہ کندھے اچکا کر موبائل آن کر چکا تھا۔ یار اٹھ جائیں نا پلیز، مجھے اور بھی کام ہے۔ دعا نے اس کی منت کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ صفائی کرنی ہے، کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں، اور اس کے کاموں کی لسٹ جاری تھی کہ وجدان نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے روکا۔ اچھا بس بیگم صاحبہ، لے چلتا ہوں آپ کو، لیکن آپا گھر میں اکیلی کیسے رہیں گی؟ وہ نور کے لیے فکر مند ہوا۔ تو انہیں بھی لے چلتے ہیں، دعا نے جڑ سے کہا۔ پکا؟ وجدان نے اشارے سے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ جی بالکل، بلکہ سرمد بائی کو بھی بلا لیں، دعا نے بے اختیار کہا تو وجدان چونکا۔ مطلب آپ بھی آپا کے لیے وہی سوچ رہی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں؟ جی ٹھیک ہے، اور کسی کو لے کر جانا ہے ساتھ شاپنگ پر تو بتا دیں، بس ہی بک کروا لیتے ہیں۔ ایک منٹ، بات کے دوران وجدان کا موبائل بجا۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ جی پتہ چل گیا اینا کا۔ دوسری طرف سے ایس ایچ او نے اینا کے ملنے کی خبر دی۔ سلمیٰ عارفین؟ نہیں میں اسے نہیں جانتا، اب ایڈریس مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ وجدان نے مزید کچھ بات کر کے فون بند کر دیا۔ اینا کا پتہ چل گیا ہے، وہ شہر سے کچھ دور کسی سلمیٰ نامی عورت کے گھر گئی تھی، دعا کرے وہ ابھی بھی وہیں ہو۔ وجدان نے خوشی سے بتایا تو دعا بھی خوش ہوئی۔ شکر الحمدللہ وہ مل گئی، مجھے ابھی وہاں جانا ہوگا، وجدان نے محتاط انداز میں اعلان کیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، اگر وہ وہیں ہوئی تو پھر میں بھی ملنے جاؤں گی اس سے۔ دعا نے فراق دلی سے اسے اجازت دی اور حجاب کھولنے کے لیے پن اتاری تو وجدان نے کچھ سوچتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، پہلے آپ کو شاپنگ کرواؤں گا پھر وہاں جاؤں گا، جا کر آپا سے کہہ دے میں سرمد کو کال کرتا ہوں، وجدان نے کہا تو وہ سمجھتے ہوئے نور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زندگی کا تھا اپنا عیش مگر سب کی سب امتحان میں گزری۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آج میری تھامس کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی میری نے اسے کال کر کے دعوت دی تھی اور وہ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد اس کے گھر آ گئی تھی۔ دروازے پر اڈینا نے اس کا استقبال کیا اور اسے میری کے کمرے تک لے گئی۔ میری کے کمرے کی ہر سرخ چیز دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ فی الحال کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تبھی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پاکستان سے ایک لڑکی منگوانی ہے، کم عمر اور خوبصورت ہو۔ میری نے رسمی حال احوال کے بعد مقصد کی بات کی، جبکہ وہ تپتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے، نوال نے معنی خیز انداز میں کہا تو میری نے بویں اچکائیں۔ کیسی شرط؟ آپ مجھے اپنا تہہ خانہ دکھائیں گی، وہ اسی انداز میں بولی تو میری کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ ہاں ضرور، مارک آپ کو تہہ خانے تک لے جائے گا، آخر آپ ہماری ٹیم ممبرز ہیں، لیکن یاد رہے کوئی ہوشیاری مت کیجیے گا۔ میری تھامس نے پہلی بار کسی پر اعتبار کیا ہے، پہلی اور آخری بار۔ وہ وقت سوچ کر رہ گئی۔ میں اپنے کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، اس لیے بے فکر رہیں، اور اس میں تو ویسے بھی میرا اپنا ہی فائدہ ہے، نوال نے رومال کے اندر سے ہی مسکراتے ہوئے کہا تو میری نے بیل بجا کر اڈینا کو کافی کا آرڈر دے دیا، جبکہ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اسے بہت فرصت سے دیکھ رہی تھی۔ تم مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور کھوکھلی ہو میری تھامس۔ اس کی نظریں میری کی سرخ لپسٹک پر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو اس کے فون پر کسی کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے شیان کا میسج کھول رہی تھی، مگر پھر میسج پڑھ کر اس کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ میری، میں اور ہمایوں ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد ہم دونوں تم سے نفرت کے سوا کچھ نہیں کرتے، اور اب تم یہ سوچو گی کہ میں جو تم سے محبت کا دعویٰ کرتا رہا ہوں وہ کیا تھا، تو ڈیئر وہ سب ناٹک تھا۔ اب تم اور مارک خوش رہو، کیونکہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہتر ہو۔ اس پر سکوت طاری ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بے یقینی سے اس میسج کو پڑھتی رہی، پھر غصے سے فون بیڈ پر پٹک دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا شیان؟ میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی، وہ دل سے چلائی تھی۔ شاید زندگی میں اس نے خود کو کبھی اتنا ہارا ہوا محسوس نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہی تھی۔ میں نے تم سے بے انتہا محبت کی شیان، اور تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ عرصے بعد اس کی آنکھوں سے پانی نکلا تھا، وہ بال پکڑ کر بیٹھتی چلی گئی۔ کیوں شیان کیوں؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، خدا کرے تم مر جاؤ، اس نے چلا کر کہا، پھر اٹھی اور دیوانہ وار ہمایوں کے کمرے کی طرف بھاگ گئی کہ شاید شیان اسے تنگ کرنے کے لیے مذاق کر رہا ہو، مگر ہمایوں کا کمرہ خالی پڑا تھا، اس کا لیپ ٹاپ بھی اپنی جگہ پر موجود نہ تھا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان نکلے ہمایوں، تم نے شیان کو میرے خلاف بھڑکا دیا، لیکن اب تم دیکھنا، تم دونوں کو بھی پلوشا کے پاس نہ پہنچا دیا تو میرا نام بھی میری تھامس نہیں۔ غم غصے کی کیفیت میں وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف گئی تاکہ مار کو اطلاع دے سکے، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔
اسے کہاں معلوم تھا کہ اب رسی کھینچنے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ شاپنگ کے دوران نور خود میں سمٹی رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت غیر معمولی اور نیا تھا۔ وہ باہر کی ان رونقوں سے متعارف نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سر تا پیر سیاہ چادر میں ڈھکی وجدان کے لمبے قد کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے۔ دعا اس کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی جبکہ سرمد وجدان کے ساتھ ساتھ چلتا اسے باتیں سنا رہا تھا۔ تمہیں شکرانے کے نوافل پڑھنے چاہیے کہ مجھے جیسا ضرور دوست ملا ہے، وہ احسان جتلاتے ہوئے بولا تو وجدان ہنس دیا۔ میرے پیارے دوست، آپ احسان جتا کر اپنی ساری نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ ہائے اللہ، میں نے کب احسان جتایا؟ بھابھی، آپ نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں کال کروں تو اٹھاتا نہیں اور آدھے گھنٹے بعد میسج کرتا ہے کہ سوری یار بزی تھا، اور خود سرمد کہتے کہتے پیچھے مڑا تو اس کی بات نامکمل رہ گئی۔ وہ نور کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن سے پانی نکل کر گالوں پر بکھر رہا تھا۔ نور، کیا ہوا؟ اس کے سوال کرنے پر جہاں نور بانو نے جھجک کر اسے دیکھا تھا، وہی وجدان اور دعا بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے اپا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وجدان نے فکر مندی سے پوچھا تو نور کے رونے میں تیزی آ گئی۔ وجی، میرا دم گھٹ رہا ہے یہ سب دیکھ کر۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کوئی رک کر پوچھے گا کہ تم حویلی والی نور ہو نا؟ اس نے سسکیوں کے درمیان اپنے رونے کی وجہ بیان کی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور پلیز آپ رو رو کر خود کو ہلکا مت کریں۔ وجدان، گھر چلتے ہیں۔ دعا نے اسے کندھے سے پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے کہا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، میری وجہ سے آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی تھی۔ ایک یہی تو کام تھا جس میں اسے مہارت حاصل تھی۔ اچھا، آپ دونوں آئے، پہلے ہم کچھ کھا لیتے ہیں، پھر آپا کے کپڑے لے لیں گے۔ وجدان کہتا ہوا آگے بڑھا تو سب کو اس کے قدموں کی پیروی کرنی پڑی۔ وہ انہیں مال میں موجود ایک چھوٹے سے کیفے میں لے آیا تاکہ نور خود کو سنبھال سکے۔ آپ کو پتہ ہے آپا، آپ بہت خاص ہیں۔ آپ جہاں سے نکلی ہیں وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک موقع دیا ہے۔ جو کچھ آج تک ہوا وہ آپ کی پچھلی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اب آپ کو اپنی نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ بالکل ایسا ہونا ہے جیسا اس دنیا میں آنے والا بچہ ہوتا ہے۔ بیٹھتے ہی دعا نے اپنی عادت کے مطابق نور کو سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب آسان نہیں ہے دعا، میرے دل پر بہت بوجھ ہے۔ نور نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا تو سرمد کرسی کھینچ کر اٹھ گیا۔ سرمد، تم کہاں جا رہے ہو؟ وجدان سے اس کا اٹھنا ہضم نہ ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ دعا اور نور نے سرمد کو جاتے دیکھا جسے وجدان روک چکا تھا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا چھوڑے، یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی قصور تھا؟ کیا آپ نے اپنے لیے خود وہ زندگی چنی تھی؟ دعا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں۔ تو پھر دل پر بوجھ کیسا؟ بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے اور خوش رہا کرے۔ اس خوبصورت چہرے پر یہ اداسی بالکل سوٹ نہیں کرتی، دعا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کی اپنائیت پر حیران رہ گئی۔ آپ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتی ہیں؟ حالانکہ آپ کی زندگی میں بھی کچھ مصیبتیں نہیں ہیں؟ نور نے اس انداز میں پوچھا تھا کہ وہ مسکرائی۔ میں سیلف ہیلپ پر یقین رکھتی ہوں، مطلب اپنی مدد آپ کرنا، اور ویسے بھی کسی کی زندگی آئیڈیل نہیں ہوتی۔ یہاں ہر ایک پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ جب میں دوسروں کی پریشانیاں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی پریشانی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ وہ اب سنجیدگی سے اپنی بات نور تک پہنچا رہی تھی۔ ایک نسخہ بتاؤں آپ کو خوش رہنے کا؟ دعا نے پوچھا تو نور نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ خود سے نفرت مت کریں، اپنی ذات سے محبت کریں، اپنی ذات پر یقین کریں۔ ایسا کرنا آپ کو خود اعتماد بنا دے گا۔ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو ان سب سے اوپر ہو کر سوچنا ہوگا۔ سوچیں کہ ٹھیک ہے، لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ میں خود سے محبت کرتی ہوں۔ خود کو سمجھیں، خود کو ٹائم دیں، آپ کا وجود آپ کی توجہ کو ترس رہا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے دعا کی آنکھیں گیلی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں۔ مجھے اپنی ذات سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا میں اپنی محبت کے بھی قابل ہوں؟ نور نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ خود سے محبت کرے، دعا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مزید کچھ نہ کہہ پائی اور دور دیکھنے لگی جہاں وجدان اور سرمد کھڑے کچھ بات کر رہے تھے۔ وہ ان کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، مگر ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کوئی سنجیدہ بات ہے۔ یار تم اٹھ کر کیوں آئے؟ وجدان اسے پوچھ رہا تھا۔ سرمد نے رک کر اسے دیکھا۔
ایسے ہی بس مجھے جانا چاہیے۔ وہ نظریں چرا گیا۔ تم آپا کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہو نا؟ وجدان نے پوچھا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ وجی مجھے تکلیف ہوتی ہے، بس تم مجھے جانے دو اور کوئی سوال مت کرنا۔ اچھا کوئی سوال نہیں کرتا، بس ایک درخواست ہے۔ وجدان نے موقع کا فائدہ اٹھانے کا سوچا تو سرمد متوجہ ہوا۔ کیسی درخواست؟ سرمد وہ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے ایک بار پوچھا تھا کہ تم آپا کو اپناؤ گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے یہ بات کروں، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بہن کا رشتہ مانگنا مشکل کام ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، لیکن مجھے معاف کر دینا وجی، میں اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہو سکتا۔ سرمد نے بات گھمانے کی بجائے سہولت سے انکار کر دیا۔ لیکن تم سوچ تو لو، شاید تمہارے فیصلے میں ترمیم ہو جائے۔ وجدان نے گویا منت کی تھی۔ مجھے شرمندہ مت کرو یار، میں تمہاری آپا کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر شادی نہیں کر سکتا، اور میرے خیال میں مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ سرمد نے نرم لہجے میں کہا تو وجدان نے مزید دباؤ نہ ڈالا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، کیا اس بات سے ہماری دوستی پر اثر ہوگا؟ سرمد نے ایک نظر نور پر ڈالتے وجدان سے پوچھا تو وجدان نے اس کے کندھے پر تھپڑ لگایا۔ پاگل ہو، چلو آؤ کچھ کھا لے۔ نہیں بس میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ سرمد کہہ کر مزید نہ رکا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے سے نکل گیا، جبکہ وہ ایک تھکا ہوا سانس لے کر ٹیبل کی طرف آ گیا جہاں دعا اور نور اس کی منتظر تھی۔ اسے کچھ ضروری کام تھا اس لیے چلا گیا۔ اپنی پریشانی چھپاتے اس نے دونوں کی سوالیہ نظروں کا جواب دیا تو یکدم خاموشی چھا گئی۔ اللہ جی مجھے بچا لے پلیز! ہائے! وہ خوف سے چیختی تقریباً 7,000 فیٹ نیچے دیکھ رہی تھی، جہاں کے مناظر کیمرے میں قید تصویر کی مانند چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے۔ تم آج سے پہلے چیئر لفٹ میں کبھی نہیں بیٹھی کیا؟ معاذ اسے اس قدر خوفزدہ دیکھ کر اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا کہ کیوں وہ اسے یہاں لے کر آیا۔ میں گر جاؤں گی معاذ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ معاذ کی بات کا جواب دینے کی بجائے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ نہیں گرتی تم، اور وہ دیکھو پہاڑ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، بلکہ یہ لو یہ ٹافیاں نیچے پھینکنا شروع کر دو، پتہ بھی نہیں چلے گا اور سفر ختم ہو جائے گا۔ معاذ نے اسے ٹافیاں تھمائی تو اس نے آنکھیں کھول کر ایک بار پھر نیچے دیکھا۔ مجھے ہائٹ فوبیا ہے معاذ، سہمے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے معاذ کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ پلیز ان کو بولنے کہ جلدی روکے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ معاذ نے گہرا سانس لیتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم آنکھیں بند کر کے یہ سوچو کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ فی الحال میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں، مجھے نیچے اتارے پلیز۔ کتنی ڈرپوک ہو تم یار، میں ہوں نا، نہیں گرنے دوں گا، بس اب آیت الکرسی پڑھو دل میں۔ اس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو احنا خاموش ہو گئی، جبکہ اس نے شکر کا سانس لیا۔ وہ رات شدید اذیت میں گزری تھی، مگر اگلے روز تک وہ معمول پر آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ شایان کے لیے نہیں روئے گی بلکہ اسے سبق سکھا کر دم لے گی۔ تبھی اس نے مار کو فون کر کے اپنے گھر بلا لیا اور اس وقت وہ اس کے کمرے میں موجود سر جھکائے احترام سے کھڑا تھا۔ صرف تم ہی میرے وفادار ہو مارک، مجھے امید ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ وہ صوفے پر بیٹھی مارک سے ہم کلام تھی۔ مارک نے اس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں آپ کو دھوکہ دینے کی بجائے مرنے کو ترجیح دوں گا میم۔ مارک کے لہجے میں عزت اور احترام تھا۔ تم اچھے آدمی ہو۔ شاید اس نے پہلی بار مارک کی تعریف کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ بتیسی نکال لے مسکرانے لگا۔ میں اب کچھ نہیں کروں گی، جو کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ ان دونوں کو ڈھونڈو اور میرے پاس لے کر آؤ، مگر دھیان رہے شایان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ اب مارک کو ہدایت دے رہی تھی۔ اور ہمایوں؟ مارک کی سوالیہ انداز پر وہ نفرت سے مسکرائی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ اس کو بے شک مار دو، مگر شایان کو نقصان مت پہنچانا، ورنہ تم مجھے جانتے ہو۔ جی بہتر، میں کل ہی پاکستان کے لیے روانہ ہوتا ہوں۔ وہ تو اس کا خریدا ہوا غلام تھا، انکار کرنا اس کی فطرت میں کیوں ہوتا؟ گڈ، جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے جانا۔ اس نے تھک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی تو وہ چند ثانیے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ وہ تینوں جلد ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ تب تک شام ہو چکی تھی اور وجدان دعا سے اجازت لیتا سلمیٰ کے گھر جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ ٹیکسی کے ذریعے ایس ایچ او کے بتائے پتے پر پہنچا تھا۔ ٹیکسی سے اترتے ہی اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ اس قدر سنسان علاقہ کو دیکھ کر اس کے دل میں وسوسے اٹھنے لگے، لیکن وہ خود کو تسلی دیتا اس چھوٹے سے گھر کی ڈور بیل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ دروازہ پہلی بیل پر ہی کھول دیا گیا۔ سامنے سلمیٰ کھڑی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔
السلام علیکم، میں وجدان احمد ہوں۔ اینا، میرا مطلب ہے قرۃ العین آپ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اپنا تعارف کرواتے اس نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو سلمیٰ نے اسے سر تپین دیکھا۔ وعلیکم السلام، اندر آ جاؤ بچے۔ دروازے سے ہٹتے اس نے وجدان کو اندر آنے کی دعوت دی تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں اینا کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی اور دل پریشان تھا کہ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ ادھر آ جا بیٹا، یہاں بیٹھ اور بتا کیا پیے گا۔ سلمیٰ نے شفقت سے اسے مخاطب کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بہت شکریہ، مجھے بس اینا سے ملنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ مضطرب تھا۔ سلمیٰ اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہی رہتی ہے مگر فی الحال وہ اپنے شوہر کے ساتھ مری گئی ہوئی ہے۔ شوہر کے ساتھ؟ اسے شدید دھچکا لگا۔ اس نے شادی کر لی؟ وہ حیران ششدر تھا۔ ہاں، تیرے غم میں گل رہی تھی بیچاری۔ میں نے اپنے بیٹے سے شادی کروا دی تاکہ وہ تجھے بھول سکے، سلمیٰ نے بتایا تو وہ مزید حیران ہوا۔ میرے غم میں؟ اس نے آپ کو سب کچھ بتا دیا؟ تجھے صرف میں نہیں بلکہ میرا بیٹا بھی جانتا ہے۔ قرۃ العین نے بہت عرصہ تیری پرستش کی ہے مگر اب وہ سنبھل گئی ہے اور میرے ماس کے ساتھ بہت خوش ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ سلمیٰ نے دو ٹوک بات کی۔ مگر میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وجدان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ رک، میں ماس کو فون ملاتی ہوں تو خود ہی سب سمجھ جائے گا، سلمیٰ نے کہہ کر پلنگ سے اپنا موبائل اٹھایا اور ماس کا نمبر ملایا اور اسپیکر آن کر دیا۔ السلام علیکم امی۔ ماس نے فوراً کال ریسیو کر لی تھی۔ وجدان ماتھے پر بل باندھے اسے سن رہا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے، کیسا ہے میرا لال؟ اور میری بہو کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہ اپنی بہو سے خود ہی بات کر لے، ماس نے کہہ کر اینا کو فون تھمایا جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ اماں، ماس نے مجھے زبردستی چیئر لفٹ پر بٹھا دیا تھا، میں اتنا ڈری ہوں۔ سلام کے بعد اینا نے ماس کی شکایتیں لگانا شروع کر دی۔ اس کی آواز سن کر وجدان کو جہاں حیرت ہوئی وہاں تسلی بھی ہوئی تھی کہ وہ سلامت ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہے۔ سلمیٰ اور اینا باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ کچھ کہے بنا دروازے سے نکل گیا۔ اسے آج اینا کی طرف سے تسلی ہو گئی تھی۔ سلمیٰ نے بھی اس کے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا۔ سمجھدار بچہ ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ گھر لوٹا تو دعا کو بے صبری سے اپنا انتظار کرتے پایا۔ وہ دروازہ کھولتے ہی اس سے اینا کے متعلق سوالات کرنے لگی۔ وجدان اسے کمرے میں لے آیا اور ساری تفصیل بتا دی جسے سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ شکر الحمدللہ، وہ اب خوش ہے۔ دعا نے سچے دل سے شکر ادا کیا تو وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ یہ تو اچھا ہو گیا مگر سلمت نے آپا سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اس نے دعا کی معلومات میں اضافہ کیا۔ او، اب کیا ہوگا؟ نور آپا پہلے ہی سٹریس میں ہیں، مجھے سے تو ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ دعا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ انہیں کسی مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں، قرآن پڑھیں گی تو منفی سوچیں خود بخود غائب ہو جائیں گی، اور ویسے بھی ہم زیادہ دن تک یہاں رکنے والے نہیں ہیں تو ان کے لیے کسی ایسے مدرسے کا انتظام کرتے ہیں جہاں سے وہ باحفاظت رہ سکیں۔ وجدان نے اپنے ذہن میں آتا خیال اسے بتایا تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ہاں واقعی یہ بیسٹ آئیڈیا ہے، چلے آپ دیکھیں کوئی مدرسہ، مگر کیا وہ مان جائیں گی؟ کمن دعا، وہ قرآن کی تعلیم کے لیے کیوں منع کریں گی؟ اور آپ اب زیادہ مت سوچیں اور بے فکر ہو کر اپنے کام کریں، وجدان نے کہہ کر لیٹنا چاہا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں اور کل یونیورسٹی جانا ہے۔ میں نے پچھلا سیمسٹر تو فریز کروا دیا تھا مگر اب اگلا شروع ہے تو اسے فریز کروانے کے لیے ہمیں جانا ہوگا، دعا نے کہا تو اس نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ سلمت کے انکار نے اسے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بری طرح پیٹا گیا۔ وہ باتیں ناخواستہ اٹھی اور ناگواری سے دروازہ کھولا۔ کیا پریشانی ہے اڈینا؟ کیوں؟ وہ غصے سے کہتی دروازہ کھول رہی تھی مگر سامنے پریشان ہار مارٹ کو کھڑا دیکھ کر اس کی بات مکمل نہ ہو سکی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ میری اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا وہ کیا ہوا ہے؟ میم یہ دیکھیں، مارک نے کہہ کر اپنے فون پر یوٹیوب کھول کر ایک ویڈیو سے دکھائی۔ جی ہاں ناظرین، ابراہیم ملک کے دونوں بیٹے کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شیان ملک اور ہمایوں ملک امریکہ چھوڑ کر روس منتقل ہو چکے تھے مگر کل وہ پاکستان آ گئے اور ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ایک بس سے ہوا ہے۔ دونوں موقع پر ہی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ وہ نیوز اینکر کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر میری فرش پر گرتی چلی گئی۔ میم، مارک نے اسے تھامنا چاہا مگر وہ بے حس حرکت پتھر کی بت بنی بیٹھی تھی۔
آنسو اس کے گالوں پر بکھرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے۔ خود کو سنبھال لے میم، مارک نے تسلی دی، مگر وہ وہیں بیٹھی رہی، بالکل ساکت اور بے حس۔ کتنی ہی دیر مارک بے بسی کی تصویر بنا وہاں کھڑا رہا، اس سے سرخ ملکہ کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میم، مارک نے پکارنا چاہا تو وہ بھوکی شیرنی کی مانند اٹھی اور مارک کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ تم نے کروایا ہے نا؟ میرے شیان کو تم نے مروایا ہے نا؟ بولو۔ اس کی آنکھوں میں آج معمول سے زیادہ سرخی تھی۔ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ قسم اٹھوا لے میں نے ایسا نہیں کیا۔ مارک نے صفائی پیش کی تو وہ اسے جھٹکتی واپس بیٹھ گئی۔ تم مر کیسے سکتے ہو شیان؟ وہ روتے ہوئے شیان سے گلہ کر رہی تھی۔ مارک بہت چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ دعا نے جلدی سے میدا نکالا تاکہ کیک کا آرڈر پورا کر سکے اور ساتھ ہی یوٹیوب چلائی تاکہ کیک بنانے کی نئی ترکیب دے سکے، مگر اوپر آتی ہیڈ لائنز نے اسے کچھ کرنے سے روک دیا۔ شیان اور ہمایوں کی حادثاتی موت۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی اور ہاتھ کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ مجھے خبر سنتے ہی دوڑتی ہوئی کمرے تک آئی۔ وجدان اپنی آنکھوں پر بازو رکھے بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے رک کر گہرے گہرے سانس لیے، پھر اسے جگانے لگی۔ وجدان، وجدان! اس نے 2 بار ہی آواز دی تھی۔ وجدان نے آنکھوں سے بازو اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ نیوز چینل پر خبر آ رہی ہے کہ کار ایکسیڈنٹ میں شیان اور ہمایوں کی موت ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے وجدان؟ اس کے ماتھے پر پسینہ تہ رہا تھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وجدان اب سیدھا ہو چکا تھا۔ دعا اس کے اطمینان پر حیران ہوئی۔ وہ ایسا تھا جیسے اسے شیان اور ہمایوں کی موت کا کوئی افسوس تک نہیں۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں بتاتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی دیکھ کر نرمی سے بولا، یہ فیک نیوز ہے، ان دونوں کو کچھ نہیں ہوا، وہ فی الحال پشاور میں ہیں۔ کیا آپ کا دماغ سیٹ ہے؟ کچھ دیر پہلے جہاں دعا کے چہرے پر پریشانی تھی، اب وہاں غصہ نظر آنے لگا۔ دماغ سیٹ ہوتا تو آپ سے شادی نہ کرتا، وجدان نے بھی خفگی سے کہا تو اس نے سر پکڑا۔ بتا دے اب کہ کیسے کیا اب سب نے کیا؟ وہ دونوں میری تھامی سے جان چھڑا کر جانا چاہتے تھے، مگر انہیں ڈر تھا کہ میری انہیں نقصان پہنچائے گی، اس لیے میں نے مشورہ دیا کہ ہم فیک نیوز چلا دیتے ہیں۔ جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ دونوں پشاور میں رہ رہے ہیں تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وجدان نے تمام بات اس کے گوشے گزار کر دی، جبکہ وہ شدید ناراضگی سے اسے سن رہی تھی۔ تو پھر آپ بھی پشاور ہی چلے جائیں۔ وجہ؟ اتنی بڑی بات چھپانے کے بعد آپ مجھ سے وجہ پوچھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس دن کال پر اسی متعلق بات کر رہے تھے نا، اور میرے پوچھنے پر مجھے ٹال دیا، یہ بہت بری بات ہے۔ یار آپ پہلے ہی آپا کی وجہ سے اتنی پریشان تھی، اس لیے نہیں بتایا، وہ من میں آیا تھا۔ پریشان تو اب ہو گئی ہوں، مجھے اب آپ پر اعتبار نہیں رہا، اب کچھ بھی چھپا سکتے ہیں۔ خیر یہ بتائیں کہ وہ پشاور میں کہاں رہ رہے ہیں؟ دعا نے افسردگی سے کہتے بات کا رخ موڑ دیا، ہوٹل میں۔ ٹھیک ہے آپ سو جائیں، وہ کہہ کر جانے لگی، مگر وجدان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا۔ دعا نے ایک غصیلی نظر اس پر ڈالی جو اب کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا آپ ناراض ہو رہی ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں، مگر اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں تھی، لیکن چلے اچھا ہوا کہ وہ دونوں وہاں سے نکل آئے ہیں۔ وہ اب نارمل ہو رہی تھی۔ پکا؟ نہیں مطلب اگر ناراض رہنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے واپس اپنے موڈ میں آ چکا تھا۔ دعا نے تنگ کر اسے دیکھا۔ محترم جناب، آپ پہلی فرصت میں بار میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہاں، اتنی عزت سے عزت افزائی کرنے کے لیے تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے بار کا راستہ نہیں معلوم، اگر آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں پلیز۔ وہ ہنستے ہوئے اسے تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ بتاتی ہوں، دعا نے 7 بڑا کچن اٹھا کر اس کے سر پر مارا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر جان بوجھ کر رہا۔ بار کا راستہ پوچھا تھا، اوپر جانے کا نہیں، اور میری تھوڑی تمیز کیا کریں، آفٹر آل شوہر ہوں آپ کا۔ اس کی بات پر دعا نے سر ایسے ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کی تمیز کرنا بس میں نہیں ہے، اور زیادہ تنگ مت کیا کرے ورنہ میں دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں۔ وجدان نے اسے ڈرانا چاہا تو وہ اسے گونٹنے لگی۔ دوسری شادی تو آپ قیامت تک نہیں کر سکتے، اس نے جبڑے بند کیے اپنی بات کہی۔ اتنا مان ہے مجھ پر؟ وجدان نے شدت جذبات سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ مان؟ ارے نہیں، مجھے تو لڑکیوں کی چوائس پر اعتبار ہے کہ وہ آپ جیسا دلہا کبھی پسند نہیں کریں گی، یہ بس میرا ہی حوصلہ ہے کہ آپ کو برداشت کر رہی ہوں۔ وہ احسان جتلاتے ہوئے بولی تو وجدان چیرنے کی بجائے قہقہ لگا کر ہنسا۔ مجھے اپنے لیے دلہے کا لفظ اتنا عجیب لگ رہا ہے، مطلب میں نے تو صحرا بھی نہیں پہنا تھا۔ اس کا دکھ ابھی تک تازہ تھا۔
تو پہن لینا تھا نا، میں نے کون سا روکا تھا؟ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ نور کی آواز آئی۔ وجی! نور کی آواز سنتے ہی دعا نے اپنا ہاتھ وجدان کی گرفت سے چھڑایا اور کھڑی ہو گئی۔ آ جائیں آپا، وجدان نے نور کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر کہا تو وہ پریشان سی اندر آ گئی۔ باتھ روم کا نل کام نہیں کر رہا، کب سے کوشش کر رہی ہوں مگر وہ نہیں چل رہا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، شکریہ، ڈر کہہ کر کمرے سے نکل گئی جبکہ وہ بھی اٹھ گیا۔ آپا سے ہی تھوڑی تمیز سیکھ لیں۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا جبکہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے دعا کا غصہ اڑنچو ہو چکا تھا۔ بن لڑے تم سے کہاں گزرتا ہے دن ہمارا۔ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور گرمی کا زور اب تک نہیں ٹوٹا تھا۔ سورج میاں صبح سویرے بیدار ہوتے تو شام گئے تک آگ برساتے رہتے تھے، لیکن اس آگ سے زیادہ اس کے اندر کی آگ تھی جو اسے جلا کر رکھ رہی تھی۔ پچھتاوے کی آگ، محبت میں جدائی کی آگ، کسی اپنے کی یاد کی آگ، اور اس تپش کے سامنے تو سورج کی تپش بھی ماند پڑ گئی تھی۔ سامنے سڑک پر گاڑیاں رواں دواں تھیں، سب لوگ اپنی اپنی منزل کی جانب پیش قدم تھے، مگر ایک وہ تھا جس کی زندگی سمندر میں موجود برف کے ٹیلے کی مانند ہو گئی تھی کہ وقت اور حالات کی موجیں بھی اس پر اثر انداز ہونے سے قاصر تھیں۔ ہمایوں! اس کی نظریں سامنے ٹکی تھی جب شیان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ شیان کرسی کھینچ کر چکور میز کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ تم یہاں بیٹھے ہو؟ میں ہوٹل کے مینیجر سے تمہارا پوچھ رہا تھا۔ شیان نے اسے اتنی سخت دھوپ میں ہوٹل کے گارڈن میں بیٹھے دیکھا تو اسے اس پر بے انتہا ترس آیا۔ ہاں، بس اندر دم گھٹ رہا تھا۔ ہمایوں نے مختصر سا جواب دے کر پھر سے نظریں سامنے ٹکا دیں۔ یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں نا، اس قدر مہمان نواز اور نرم مزاج۔ اب دیکھو، مینیجر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے خاص مہمان ہیں، اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں کیوں نہیں رہتے۔ شیان پشاور آنے کے بعد کافی مطمئن تھا، اسے کئی دنوں اسے استھما اٹیک بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ہمایوں پر تو جیسے کسی کے اچھے اخلاق یا مہمان نوازی نے اثر انداز کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تم یہیں رہ جاؤ پھر، وہ شیان کی باتوں سے تنگ آ کر بولا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حالت دیکھو، گرمی سے جان نکل رہی ہے لیکن اندر جانے کا نام نہیں لے رہے۔ اٹھو شاباش، کمرے میں چلیں، مجھے کچھ دیر یہیں بیٹھا رہنے دو۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ تم پلوشا کو یاد کر رہے ہو نا؟ شیان نے گویا تصدیق چاہی، وہ اس کی بات پر درد سے مسکرایا۔ وہ جینے نہیں دے رہی۔ تم دونوں جنت کے ساتھی ہو، وہاں ہمیشہ خوش رہو گے۔ شیان نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ قیامت کے روز جب اسے میری حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ افسردگی نے ماحول کو مزید گرم بنا دیا تھا۔ ایسی باتیں کرتے نہیں صاحب جی، وہ مولا جو ہے نا، وہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کی پوچھ سے کوئی آدمی پشاوری لہجے میں بولا تو وہ دونوں چونکے۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک جوان آدمی تھا جس کے براؤن گنگریالے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور سفید چہرے پر کمال کی بشاشت تھی، جیسے وہ دنیا کا سب سے خوش انسان ہو۔ اور یہ خوش انسان چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنی بری آنکھوں سے ہمایوں کے پریشان حال چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارا نام دلاور ہے، یہاں ویٹر کا کام کرتا ہے۔ اب کہاں سے ہے صاحب جی؟ وہ خوشی اخلاقی سے پوچھ رہا تھا جبکہ ہمایوں اور شیان ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کیا بتانا تھا؟ امریکہ سے ہیں، روس سے یا لاہور سے؟ انہیں سوچنے کے لیے وقت درکار تھا کہ آخر وہ کہاں سے ہیں۔ لاہور، شیان نے خود ہی بتایا تو دلاور نے خوشی سے سر ہلایا۔ لاہور میں ہمارا خالہ جان رہتا ہے، ہم بھی ایک بار گیا تھا، مگر وہاں جی اتنا رش تھا کہ ہمارا طبیعت خراب ہو گیا۔ وہ بہت فرصت سے انہیں اپنی باتیں سنا رہا تھا۔ وہ دونوں دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہم نے سنا ہے کہ دھوپ سے کوئی وٹا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر۔ دلاور کشمش کا شکار ہوا۔ وٹامن ڈی، ہمایوں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ہاں، اب دونوں وٹامن ڈی لے رہا ہے یہاں بیٹھ کر؟ دلاور نے بلا کی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، وہی لے رہے ہیں، چلو ہمایوں اب اندر چلیں۔ شیان نے جواب دیتے ہوئے ہمایوں کو اشارہ کیا تو وہ بھی اٹھ گیا۔ سنو صاحب جی، گناہوں سے کبھی مایوس نہ ہونا، ہم کو کیا پتا کہ وہ کب ہمیں ہدایت دے دیں۔ ہم بھی شراب پیتا تھا، اب نہیں پیتا، دلاور نے پھر کہا تو پل پل کے لیے ہمایوں کے قدم ساکت ہوئے، پھر وہ اندر کی جانب چل دیا۔ اے نیک بزرگ، اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ پر غلاف ڈال دیجئے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے وہ سفید چولوں والے نفوس یاد آئے تھے، اگر توبہ قبول نہیں ہوئی تھی تو وہ کیا تھا؟
اور اگر توبہ قبول ہو گئی تھی تو پروشا کا بچھڑنا، اس کا قید میں رہنے کے ساتھ ساتھ یادداشت کھو دینا کیا تھا؟ سزا یا آزمائش؟ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ راہداری میں داخل ہوتے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے ہمایوں ایک بار بہت بڑی الجھن کا شکار ہوا تھا۔ اور ہدایت ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اس کا دل چاہا وہ دلاور سے جا کر پوچھ لے، مگر انا آنے آ گئی تو اسے مجبوراً کمرے میں قدم رکھنا پڑا، جہاں اے سی کی کولنگ نے اس کے دہکتے جسم کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ جاری ہے۔